ہماری بات یہاں تک کمپلیٹ ہو چکی تھی کہ یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کے لیے بصرہ کے ساتھ ساتھ کوفہ کا بھی گورنر بننے کا پروانہ جاری کر دیا. اچھا یہ بات جب عبید اللہ کو پتہ چلے, اس کو حکم نامہ ملا, تو اس کو تھوڑا تجسس بھی ہوا, تھوڑا کھٹکا بھی وہ کہ یار یہ تو میری بصرہ کی گورنری کا مخالف تھا, یہ کوفہ میں بھی مجھے گورنر بنوا رہا ہے, تو اس کے پیچھے کہیں اس کی کوئی چال تو نہیں ہے. لیکن چونکہ عبید اللہ ایک گورنر کی حیثیت رکھتا تھا اور اس وقت یزید جو ہے وہ خلیفہ تھا, تو اس کے پاس کوئی سیکنڈ آپشن تھا ہی نہیں. بالکل اس سے کارناموں کو دشمنی کو جو اس کے ساتھ چلتی آ رہی ہے کسی کا بھی نہیں تھا. بالکل بالکل. تو اب سین یہ ہوا کہ سیکنڈ آپشن اس کے پاس تھا نہیں. اس نے کیا کرا, اپنے بھائی عثمان بن زیاد کو بنا دیا قائم مقام گورنر بصرہ کا, اور اپنا سامان وغیرہ اس نے باندھنا شروع کیا, لشکر تیار کیا, اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو لیا جن میں شریک بن آور, میں نام اس لیے خصوصاً لے رہا ہوں کہ آگے ان کا ایک کردار ہے, تو انشاءاللہ جب آگے بات کروں گا تو بات واضح آگے ہو جائے گی انشاءاللہ. تو اس نے سارا سامان تیار کیا, لشکر تیار کیا, لوگوں کو تیار کیا. ادھر امام عالی مقام مکے کے اندر ہیں اور صحیح موقع کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب جیسے موقع ملے وہ مکے سے کوفے کی طرف روانہ ہو. اور ادھر کوفے کے اندر مسلم بن عقیل 18,000 سے زائد لوگوں کی, کوفیوں کی بیعت لے چکے ہیں امام عالی مقام کی خلافت کے لیے. تو تینوں جگہ یہ ماحول بنا ہوا ہے, اور یزید جو ہے وہ بیٹھ کر اپنی جو ہے وہ چالے چل رہا ہے. اچھا امام عالی مقام نے کہا کہ کوفہ کے اندر تم چونکہ وہ مسلم بن عقیل موجود ہیں اور وہاں پر میرے لیے بیعت بھی لے رہے ہیں وہ خلافت کے اوپر, اب انہوں نے سوچا کہ یار کیوں نہ بصرہ بھی قریب ہے, بصرہ میں بھی ایک قاصد بھیجا جائے. کوفہ والوں کے اعتبار سے ان کو حالات پتہ چلے ہوں گے تو وہ بھی میرے لیے بیعت کر لیں گے, اور ہماری طاقت مزید بڑھ جائے گی, ہم میں قوت آ جائے گی تھوڑی, اور ہم اس کے ذریعے مقابلہ کر سکیں گے ان کا, یزید کا. انہوں نے بصرہ قاصد روانہ کر دیا. اچھا ابھی تک جو ہے وہ عبید اللہ ابن زیاد نکلا نہیں تھا بصرہ سے, اور امام عالی مقام حضرت حسین سلام اللہ علیہ کا قاصد وہاں پہنچا. جیسے پہنچا اس نے گرفتار کیا ان کو, قاصد کو, اور سب لوگوں کے سامنے اس کو قتل کیا, اور لوگوں کو دھمکی دی کہ میرے پیچھے اگر کسی نے بغاوت کرنے کی, فساد کرنے کی کوشش کری تو اس کا بھی میں یہ حال کروں گا. اور لوگوں کے ذہنوں میں اور دلوں میں جو ہے وہ ڈر تبھی اس نے سب آگے سے جو ہے وہ اس طرح کی کوئی حرکت ہی نہ. بالکل بالکل, اسی لیے تو اس نے سب کے سامنے جو ہے نا وہ قاصد کو جو ہے وہ شہید کر دیا. اب وہ نکلا ادھر سے بصرہ سے, اور جیسے ہی کوفہ کے قریب پہنچا اس نے جو ہے وہ اپنے لشکر کو باہر ٹھہرایا. اچھا اس نے بلیک کلر کا امامہ پہنا ہوا تھا اور حجازی انداز کا امامہ پہنا ہوا تھا, جیسے مکے اور مدینے کے اندر عموماً لوگ پہنا کرتے تھے, اس طریقے کا امامہ پہنا ہوا تھا. اب چونکہ جب یہ کوفہ کے قریب پہنچا عبید اللہ, تو اس وقت شام ڈھل چکی تھی, تقریباً رات کے وقت ہو چکا تھا, اور چونکہ جدید دور تو تھا نہیں, 2023 نہیں تھا, وہ تو جو ہے وہ 60-61 ہجری تھی. تو اس وقت جو ہے وہ ہر جگہ لائٹیں تو موجود ہوتی نہیں تھیں, قندیلیں لوگوں کے پاس ہوتی تھی جس کے ذریعے روشنی لوگوں کو ملتی تھی. تو اب جیسے اس نے یہ کوفہ کے قریب پہنچا عبید اللہ, اس نے اپنے لشکر کو ٹھہرایا اور اپنے ساتھ 1-2 ساتھیوں کو لیا اور کوفہ کے اندر داخل ہوا. اچھا اندھیرا ہے, لائٹیں بھی نہیں ہیں, اس نے بلیک کلر کا امامہ پہنا ہوا ہے, حجازی امامہ پہنا ہوا ہے. لوگ اس انتظار میں کہ امام عالی مقام حضرت حسین تشریف لانے والے ہیں مکہ سے, وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ امام عالی مقام آ چکے ہیں. ظاہر امامہ حجازی ٹائپ امامہ تھا, بلیک کلر کا امامہ تھا. جیسے جیسے عبید اللہ گزرتا جاتا رستوں سے لوگ جو ہے پہچان نہیں پا رہے تھے اس کو, اور جو ہے نا سلام کر رہے تھے, السلام علیکم یا ابن رسول اللہ, السلام علیکم یا ابن رسول اللہ, السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. اور وہ چالاک آدمی بالکل خاموشی سے گورنر ہاؤس کی طرف جا رہا ہے, گورنر تک پہنچ جائے, کسی طریقے سے اپنے منصب تک پہنچ جائے, منصب کو سنبھال لے حکم نامہ دکھا کر. اچھا یہاں پر بھی لوگوں کو باتیں پتہ چل رہی ہیں کہ بھائی عبید اللہ چونکہ اس کو یزید نے گورنر بنا دیا ہے. اب وہ آہستہ آہستہ چل کے گورنر ہاؤس پہنچا. اچھا اس وقت جو گورنر تھے کوفہ کے, حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, چونکہ کوفہ کے حالات خراب ہو چکے تھے, مطلب وہاں پر جو ماحول تھا وہ ان کے, ظاہر سی بات ہے یہ بھی یزید کی طرف سے ایک گورنر تھے, تو ان کے لیے بھی ماحول ایک طور پر سازگار تو تھا نہیں, کیونکہ کوفہ والے وہ تو امام حسین کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے اور یہ تو یزید کی طرف سے گورنر مقرر تھے, تو حالات تو ان کے لیے بھی سازگار ایک طور پر نہیں تھے. تو ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے, کیونکہ یہ اہل بیت سے محبت بھی کرتے تھے, ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے جیسے ہی رات ہوتی نا, یہ اپنے کچھ ساتھیوں کو لیتے اور اندر آ کر اپنے گھر کے اندر ایک محفل جما لیتے, دروازوں کو بند کر دیتے. اب عبید اللہ دروازے تک پہنچا, اس نے دستک دی, اوپر سے دیکھا تو نظر آیا حجازی کلر کا, حجازی ٹائپ امامہ,
بلیک کلر کا امامہ، وہ بھی یہ سمجھے کہ امام عالی مقام آ گئے. تو انہوں نے کہا حضرت نعمان بن بشیر نے کہ ابن رسول، اے اللہ کے رسول کے بیٹے، آپ یہاں سے چلے جائیے، یہاں پر حالات ویسے ہی خراب ہیں، حالات کو مزید خراب نہ کریں، آپ یہاں سے چلے جائیے. تو اس کے ساتھی تھے، انہوں نے مشورہ دیا اس کو کہ یار یہ مکہ سے سفر کر لے کر آئے ہیں، نبی کے گھرانے کے، کم از کم دروازہ تو کھولو، ان کو اندر تو بلاؤ. اب بڑا جو دروازہ تھا وہ کھولا گیا اندر بلانے کے لیے. اچھا جیسے وہ اندر آیا لوگوں نے پہچان لیے تو عبید اللہ ہے. اب جو اندر والی جگہ تھی نا، عبید اللہ نے چیخ کر کہا کہ کم بخت اب یہ دروازے کھولو سارے. ہاں ظاہر سی بات ہے، وہ اپنے رنگ میں آ رہا تھا. اب تو اس نے اپنا پہچان تو لوگ ویسے ہی گئے تھے. اب وہ پیچھے بھی جیسے عبید اللہ گورنر ہاؤس تک پہنچا ہے اور پیچھے پیچھے جو ہے نا اس کا قافلہ بھی کوفہ کے اندر داخل ہو رہا ہے. عبید اللہ نے رات گزاری، اگلے صبح دن کھڑے ہو گیا، خطبہ دینے لگا. لوگوں تم مجھے بھی جانتے ہو اور میرے باپ کو بھی جانتے ہو، یہ خود بھی ظالم تھا، اس کا باپ بھی ظالم تھا، اور یہ یزید بھی جانتا تھا. اور لوگ جو کہتے ہیں نا کہ یزید کے کیا تعلق ہے، جان بوجھ کر اس نے ایسے گورنر کو یہاں مقرر کیا کہ جو ظالم ہے، جو جابر ہے، جو طاقت، مطلب جس کو طاقت کا نشہ ہے، جس نے اپنی طاقت کے سامنے آل رسول کا بھی لحاظ نہ کیا، اس بدبخت کو جو ہے وہ گورنر بنایا گیا یہاں پر. اس نے کھڑے ہو کر اعلان کیا تم مجھے بھی جانتے ہو، میرے باپ کو بھی جانتے ہو، کسی نے خبردار اگر بغاوت کرنے کی کوشش کری یا فساد پھیلانے کی کوشش کری میں اس کو چھوڑوں گا نہیں. اب شہر کے اندر، اب جو میں نے آپ کو کہا تھا شریک بن آور، کہ ان کے بارے میں بتاؤں گا، یہ شریک بن آور آئے تو عبید اللہ کے ساتھ تھے، لیکن ان کے دل کے اندر اہل بیت کی محبت تھی بہت زیادہ. اب اس نے عبید اللہ کے، مطلب یہ عبید اللہ کے جو مقاصد تھے وہ ان کے سامنے ہو چکے تھے واضح. یہ عبید اللہ سے ہو گئے الگ بالکل، اور یہ ہانی بن عروہ کے مکان میں جا کر ٹھہر گئے. اچھا مسلم بن عقیل بھی ہانی بن عروہ کے مکان کے اندر ہے. یہ پتہ نہیں ہے ابن زیاد کو، اس نے مخبر دوڑا دیے شہر کے اندر کہ کہیں سے بات کچھ پتہ چلے کہ وہ کہاں پر ہیں اور مسلم بن عقیل کو ہم گرفتار کریں. اچھا شریک بن آور چونکہ عبید اللہ کے خاص آدمی تھا اور آئے بھی عبید اللہ کے ساتھ تھے بصرہ سے. اب یہ بیمار ہوئے. عبید اللہ نے پیغام بھجوایا کہ میں آج شام کو آپ کی عیادت کے لیے آ رہا ہوں ہانی بن عروہ کے مکان پر. تو شریک بن آور نے مسلم بن عقیل کو بلایا اور کہا کہ آج شام عبید اللہ آنے والا ہے میری عیادت کے لیے، تم موقع دیکھ کر اس کو قتل کر دینا. یہ ساری بات ان کی طے ہو گئی. شام ہوئی، رات ہوئی، عبید اللہ آیا. اس نے آ کر جو ہے وہ عیادت شروع کری، بیٹھا بات چیت کرنا شروع کری اس نے. اور مشریک بن آور جو ہے انتظار میں کہ اب مسلم بن عقیل گھر کے اندر سے نکلیں گے، دوسرے کمرے سے نکلیں گے اور ڈائریکٹ قتل کر دیں گے اس کو. لیکن وہ عیادت کری، اس نے چلا بھی گیا. شریک بن آور بڑے پریشان ہو گئے، بڑا تعجب ہوا ان کو کہ یار اس کو قتل کیوں نہیں کیا، اتنا اچھا موقع تھا، اتنا اچھا موقع ہاتھ سے نکل گیا. مسلم بن عقیل باہر آئے عبید اللہ کے جانے کے بعد. تو شریک بن آور نے اس سے پوچھا کہ یہ آپ نے ان کو قتل کیوں نہیں کیا؟ کہ لگا میں قتل کرنے والا تھا، لیکن پھر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آ گئی. یہ ہوتا ہے اہل بیت کا تقوی، اہل بیت کا مقام، اہل بیت کا اخلاص، اہل بیت کا قرآن اور سنت کی طرف ہر وقت راغب ہونا. کہ پتہ ہے کہ یہ عبید اللہ مجھے قتل کرنے والا ہے، اس کا مقصد مجھے قتل کرنا ہے، صرف مجھے قتل نہیں کرنا، پیچھے جو پورا کنبہ آ رہا ہے اللہ کے رسول کا، یہ ان کو بھی قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، ان کے ساتھ بھی ان کے لیے بھی اس کی نیت کے اندر فطور ہے. یہ سب جاننے کے باوجود کیا فرمانے لگے کہ میں قتل کرنے والا تھا، لیکن مجھے اللہ کے رسول کی وہ حدیث یاد آ گئی جس کا مفہوم میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ کبھی بھی کسی مومن کو اچانک قتل نہ کرنا. ایسے موقع پر کہ کل اسی عبید اللہ نے قتل کرنا ہے اور جانتے بھی ہیں اور مخبری کروا رہا ہے پورے شہر کے اندر کہ کہیں سے پتہ چل رہا ہے مسلم بن عقیل کا تو اس کو میں پکڑ لوں، اور اتنا اچھا موقع ملا ہے کہ آج جان بھی بچ جائے گی اور یہ ظالم قتل بھی ہو جائے گا، لیکن کافی لوگوں کی جان آگے کافی لوگوں کی جان بچے گی. لیکن یہ اللہ کے رسول، یہ تقوی ان کے دل کے اندر تھا. تو اللہ ان حضرات کے درجات کو بلند کرے. اللہ ہمیں نہیں ایسا ہے کہ یہاں سے جو ہے وہ ظلم کا تو دور دور تک کوئی عطا پتہ ہے. بالکل آپ دیکھیں نا، اپنے اوپر ظلم ہوتے دیکھ رہے ہیں، پھر بھی ظالم کو جو ہے وہ اگر اس کو قتل کر دیتے، اور وہ تو حقیقتاً شرعی طور پر اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں تھی کہ اس کو قتل کرنا چاہیے تھا، لیکن چونکہ تقوی ان کے دل کے اندر گھر کر گیا تھا، اللہ کے رسول کے فرمان کی اہمیت ان کے دلوں کے اندر زیادہ تھی،
تو انہوں نے یہ کام کیا. خیر مخبری چل رہی ہے شہر میں. عبید اللہ کو پتہ چل گیا کہ بھائی یہ ہانی بن عروہ کے مکان میں. لیکن چونکہ ہانی بن عروہ ایک بڑے قبیلے کے سرداروں میں سے تھے, ان کا قبیلہ کوئی چھوٹا موٹا قبیلہ نہیں تھا. ہمارے یہاں تو یہ نہیں ہوتا نا کہ جس کے دل میں کیا نام ہے, جس کا جو ہے جس کے گھر میں گھسنے کا دل چاہے پولیس بلاؤ, رینجرز بلاؤ, گاڑیاں بلاؤ, گھس جاؤ, چار دیواری پامال کرو. وہ رواج تو ان میں بھی نہیں تھا. اس دور کے یزیدوں کے دلوں کے اندر بھی, اور عبید اللہ ابن زیاد جیسے دلوں کے اندر بھی یہ گمان نہیں تھا کسی کے گھر میں اس طریقے سے گھس جاؤ. حیا ان کے اندر بھی تھی, اور آج کے یزیدوں میں یہ حیا بھی نہیں ہے. آج کے ابن زیادوں کے دل کے اندر یہ حیا بھی نہیں ہے. خیر ان کو پتہ چلے, اس کو عبید اللہ کو پتہ چل گیا ہانی بن عروہ کے مکان میں مسلم بن عقیل ہے. لیکن اب ہانی بن عروہ اگلے نا, میں پوچھوں تو پوچھوں کیسے, میں پوچھوں گا تو منع کریں گے. اس نے ایک چال چلی, اس نے ایک اپنے غلام کو تیار کیا اور 3000 درہم اس کو دیے کہ یہ لے 3000 درہم, اور تو جا ہانی بن عروہ کے پاس اور اس کو بول مجھے بصرہ سے بھیجا گیا ہے اور میں مسلم بن عقیل کے لیے پیغام لے کر آیا ہوں, اور 3000 درہم مجھے فلاں فلاں لوگوں نے دیے کہ میں مسلم بن عقیل تک پہنچا, اور ان کو یہ خبر دے دوں کہ امام حسین کا قاصد ہمارے پاس بھی آیا ہے اور ہم نے بھی بیعت کر لی ہے امام حسین کے نام پر, اور جیسے ہی وہ کوفہ کے قریب پہنچیں گے ہم بھی ان کے ساتھ مل جائیں گے اور سب ساتھ مل کر ان کا مقابلہ کریں گے. تو یہ جا کر ہانی بن عروہ کو بول. اب وہ غلام معقل نام تھا اس کا, وہ آیا ہانی بن عروہ کے پاس اور اس کو ساری صورتحال بتائی کہ مجھے بصرہ سے فلاں فلاں لوگوں نے بھیجا ہے, 3000 درہم دے کر بھیجا ہے, اور کہا کہ میں مسلم بن عقیل کو یہ خبر دے دوں کہ ہم نے بھی امام حسین کے ہاتھ پر جو ہے نا وہ بیعت کے لیے ان کے قاصد ہمارے پاس آیا تھا, تو آپ جو ہے وہ 3000 درہم رکھ لیجئے, ان سے اپنی ضروریات کو پورا کریے. جیسے ہی کوفہ کے قریب امام عالیہ مقام پہنچیں گے ہم بھی ان کے ساتھ مل جائیں گے اور مل کر ان کا مقابلہ کریں گے. یا ہانی بن عروہ خوش ہو گئے, کیا یہ دیکھو مدد آ رہی ہے. وہ لے کر چلے گئے ان کو مسلم بن عقیل کے پاس. اس غلام نے مسلم بن عقیل کو سارا واقعہ بتایا کہ بھائی مجھے بصرہ سے بھیجا ہے, یہ کر کے بھیجا ہے, درہم لے کر بھیجا ہے, اور یہ آپ کو پیغام دینے کا بولا ہے. مسلم بن عقیل بھی خوش ہو گئے کہ چلو اچھی بات ہے, چاروں طرف سے مدد اور نصرت آ رہی ہے. 3000 درہم بھی رکھ لیے انہوں نے. یہ غلام گیا ہے عبید اللہ کے پاس اور جا کر اس نے ساری کہانی کھول دی کہ بھائی آپ کی بات تو سچ تھی, مسلم بن عقیل تو ہانی بن عروہ کے مکان میں. اچھا جی. اب عبید اللہ نے اگلے دن بلا لیا اپنا ہانی بن عروہ کو اور پوچھا کہ کیا مسلم بن عقیل کے بارے میں تمہیں کچھ پتا ہے؟ تو انہوں نے کہا مجھے تو کچھ نہیں پتا. تو اس نے اپنے غلام کو بلایا معقل کو, اس کو پہچانتے ہو؟ وہ غلام تو آ گیا سامنے, ساری بات جو ہے وہ کھل گئی سامنے. اس نے ہانی بن عروہ کو گرفتار کر لیا. اچھا شہر میں یہ بات مشہور ہوگا کہ ہانی بن عروہ کو قتل کر دیا گیا ہے. تو ہانی بن عروہ کے قبیلے والے سارے کے سارے نے جو ہے نا عبید اللہ کے قلعے کے جو ہے نا وہ قلعے کا محاصرہ کر لیا کہ ہانی بن عروہ کو قتل کر دیا اور ہم بیٹھیں گے, ایسا چپ چاپ ہو ہی نہیں سکتا. ادھر قاضی شرح باہر آیا اور کہنے لگا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے, ہانی بن عروہ گرفتار ہے, جس کے بارے میں چلتی رہتی ہے باتیں, بہت ساری روایتیں, واللہ عالم بالصواب. لیکن یہ بات چونکہ ایک صحیح روایت کے ساتھ مجھ تک پہنچی تو میں آپ کو آگے بتا رہا ہوں. باقی دیگر باتیں واللہ عالم اس میں کیا حقائق ہیں, کیونکہ تاریخ ہے اس کے بارے میں نہ ہم کو یقینی طور پر اس کو قبول کر سکتے ہیں, نہ یقینی طور پر اس کو جھٹلا سکتے ہیں, سیدھی بات جو ہے. تو یہ سن کر جو ہانی بن عروہ کے قبیلے والے تھے وہ ٹھنڈے ہو گئے کہ چلو گرفتار ہے, قتل ان کو نہیں کیا گیا. اچھا ظاہر سی بات ہے جب پورے شہر میں ڈھنڈورا پیٹ چکا ہے کہ ہانی بن عروہ کو قتل کر دیا گیا, تو ظاہر ان کے گھر میں بھی بات جانی تھی. جیسے ہی ہانی بن عروہ کے گھر میں بات پہنچی تو ان کے گھر کی عورتیں رونے لگیں. اب مسلم بن عقیل چونکہ وہ تو ہانی بن عروہ کے گھر میں تھے, اب ان کو وہ ہوا کہ میں تو اس بندے کے گھر میں تھا اور میری وجہ سے اسے قتل کر دیا گیا اور میں بیٹھا رہوں, ایسا کیسے ہو سکتا ہے. انہوں نے تلوار لی اور باہر نکلے اور انہوں نے اپنے ان لوگوں کو آواز دی جنہوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی. تو ان 18,000 لوگوں میں سے 4,000 لوگ میدان کے اندر ہیں, ان کے ساتھ اور محاصرہ کر لیا. اچھا عبید اللہ نے دیکھا کہ بھئی انہوں نے تو محاصرہ کر لیا ہے ہمارا, اب کیا کیا جائے. پہلے کبھی طاقت آزماؤ, جب ضرورت پڑے تو مال آزماؤ, لوگوں کے ایمان کو خریدو. یہ پہلے سے چلتا ہوا آ رہا ہے, یہ ابھی کا نہیں ہے, وہ سب سنتیں چلتی آ رہی ہیں اور انہی سنتوں پر عمل کیا جا رہا ہے. آج بھی ایسے لوگ کام کرتے ہیں, انہی کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں. خیر اس نے کیا کرا, اس نے قبیلے کی, جو ظاہر سی بات ہے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک خاندان کا کام تو نہیں, مطلب ایک فرد کی کوئی حیثیت نہیں تھی, اتنی قبائل کی حیثیت تھی, قبیلوں کے سردار کی حیثیت تھی. اس نے کیا کیا, جو کوفہ کے دیگر قبیلے تھے, لوگ تھے بڑے بڑے خاندان کے, ان کو بلا لیا اور مال دیا
کہا کہ اپنے اپنے لوگوں کو مال کی لالچ دے کر کسی بھی طریقے سے توڑو اور لے جاؤ. اور وہاں پر جوڑ توڑ شروع ہوا, اور یہاں سے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ لشکر تھا, اس کی تعداد چھٹتی گئی, اور مسلم بن عقیل پیچھے ہوتے گئے حالانکہ تک ایک ایسا وقت آیا, پہلے 18,000 سے 4,000 ہوئے, اب 4,000 سے 30 آدمی بچے صرف. یہ سب سے پہلی بے وفائی جو کوفیوں نے کری, شروعات کری اپنی بے وفائی کی یہاں سے, کہ مال کے بدلے اپنی بیعت کو بیچ دیا. اب مسلم بن عقیل پیچھے جا رہے ہیں, وہ جو 30 آدمی تھے وہ بھی نکل گئے, اب ہو گیا اندھیرا, بالکل اکیلے تھے. اکیلے. وہ کوفہ کی گلیوں کے اندر ان کو کیا پتا ہے, وہ تو مہمان ہیں ادھر, وہ تو اجنبی شخصیت ہے, مکہ کو چھوڑ کر جو ہے وہ ادھر آئے, وہ در بدر کوفہ کی گلیوں میں کبھی ادھر کبھی ادھر کرے تو کرے کیا, جائے تو جائے کہاں. یہاں عبید اللہ نے جو ہے نا چاروں طرف جو ہے نا اس کو پتہ چلا کہ سب تو ساتھ چھوڑ گئے, جو بکنے والے تھے وہ بک چکے ہیں, اپنے ایمان کو جو بیچنے والے تھے, بے وفائی کرنے والے تھے, کر دی انہوں نے بے وفائی. اب اس نے کیا کرا, چاروں طرف جو ہے شہر کے اندر اس نے پولیس کو لگا دیا کہ اب ڈھونڈو مسلم بن عقیل کو. مسلم بن عقیل تھک ہار کر ایک گھر کے آگے بیٹھ گئے. کہتے ہیں کہ اس کا نام جو ہے اپنا وہ اشعث بن قیس, اس کی باندھی کیا کرتا, روایت ہے کہ واللہ عالم بالصواب. تو وہ اپنے گھر سے باہر نکلے, اس نے دیکھا ایک اجنبی شخص بیٹھا ہوا ہے یہاں پر. اس نے کہا کون ہو؟ اس نے دیکھا حالات اس کی خراب ہے, اس نے پانی دیا, ان کو پانی پیا. پانی پی کر مسلم بن عقیل دوبارہ وہیں بیٹھ گئے. تو کہنے لگے بھائی تم یہاں سے اٹھو, جاؤ اپنے گھر جاؤ, یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو مسلم بن عقیل نے کوئی جواب نہیں دیا. تو کہنے لگے بھائی میں تمہیں یہاں بیٹھنے کی اجازت نہیں دوں گی, تم اٹھو اور اپنے گھر جاؤ. تو مسلم بن عقیل نے کہا کہ میں مسلم بن عقیل ہوں جن کے ساتھ ان کوفہ والوں نے غداری کری ہے, دھوکہ دیا ان کوفہ والوں نے, میں وہ مسلم بن عقیل ہوں. تو اور کہنے لگے کہ میرا تو کوئی ٹھکانہ نہیں ہے یہاں پر. تو اس عورت کو تھوڑا سا رحم آیا, اس نے اس کو اپنے گھر میں لے لیا اور گھر میں آگے ایک کمرے میں چھپا دیا. اچھا, اس عورت کا جو بیٹا تھا, بلال نام تھا اس کا, بلال بن اسید, وہ عبید اللہ کے لشکر کے ساتھ مسلم بن عقیل کو ڈھونڈ رہا تھا. تھک ہار کر وہ گھر آیا. جب گھر آیا اس نے دیکھا کہ اس کی والدہ بار بار اندر کمرے میں جا رہی ہے. اس کو تھوڑا شک ہوا کہ یہ کیا وجہ ہے, کیا ماجرا ہے. اس نے والدہ سے پوچھا بھائی کیا مسئلہ ہے کہ تم بار بار اندر جا رہی ہو؟ تو اس کی والدہ پہلے بتانا نہیں چاہ رہی تھی, پھر ان سے وعدہ لیا کہ وعدہ کرو کسی کو بتاؤ گے نہیں, مسلم بن عقیل ہمارے گھر میں. اب وہ تو خاموش رہا ادھر. تھوڑی دیر ہوئی, باہر نکلا, مخبری کر دی, اور ادھر جو ہے عبید اللہ نے سارا لشکر بھیج دیا یہاں پر گھر پہ. اور وہ لشکر بھی ایسا نہیں کیا اس نے کہ گھر کے دروازے توڑے اور گھر میں گھس گیا, گھر کے باہر کھڑا ہے. مسلم بن عقیل لشکر آئے ذرا سارے خلاف تھے, پھر بھی گھر کے باہر کھڑا ہے, گھر کے اندر نہیں آیا لشکر بھی. تو پھر کیا کرا, اب مسلم بن عقیل انہوں نے لی تلوار ہاتھ میں اور گھر کے باہر نکلے, اور ان کو جو ہے وہ لشکر جو تھا اس کو پیچھے دھکیلا, لڑا ان سے, اکیلے مقابلہ کیا. پھر گھر کے اندر ہے, پھر دوبارہ گھر کے باہر نکلے, پھر ان کے مقابلہ کیا. بالآخر ظاہر سی بات ہے وہ اکیلے اور کہاں پر جو اتنا بڑا لشکر, بالآخر ان کو گرفتار کر لیا گیا. جب گرفتار کر کے ان کو لے کر جایا جا رہا تھا تو وہ رو رہے تھے. تو ان کوفیوں نے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو تم؟ تو کہنے لگے کہ لست ابکی علی نفسی, میں اپنے آپ پر تو نہیں رو رہا, ولیکن ابکی علی الحسین و آل الحسین, میں تو حسین پر اور اس کے گھرانے پر رو رہا ہوں کہ تمہارے وعدے کے بعد یا تو آج یا تو کل وہ تو مکہ چھوڑ کر نکلنے والے ہیں اور یہاں آنے والے ہیں, اور یہاں مجھے پتا ہے ان کے ساتھ کیا سلوک ہونا ہے. کبیرہ. ان کو گرفتار کر لیا گیا. ہانی بن عروہ بھی گرفتار ہے. ان دونوں کو اگلے دن صبح شہید کر دیا گیا, دونوں کو شہید کر دیا گیا. اور یہ پہلے اس واقعے کے اندر ایک تو بصرہ میں قاصد شہید ہوا, وہ الگ, پھر یہ دو ہانی بن عروہ اور مسلم بن عقیل, ان دونوں کو شہید کر دیا گیا اور ان کا سر کاٹا گیا, اور سر کاٹ کر اس ملعون یزید کے پاس بھیجا گیا تاکہ شاباشی ملے, شاہ کی وفاداری کری ہے ہم نے, کچھ انعام ملے گا, کچھ جو ہے وہ اور منصب ملیں گے. بھی بصرہ کی ملی ہے گورنری, بصرہ کی گورنری ملی ہے ہمیں, کوفہ کی مل چکی ہے, کچھ اور بھی ملے گا ہمیں. تو یزید بڑا خوش ہوا, اس نے لکھ کر بھیجا بہت اچھا کام کیا, لیکن جو بھی تمہارے مقابلے میں قتل کرو اس کو, جو مقابلہ نہ کرے بھلے اس کو چھوڑ دو, لیکن جو مقابلے میں اس کو قتل کرو فوراً. اور حسین بن علی مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ جو ہے وہ نکلنے والے ہیں ادھر سے, ان کے لیے بھی آگے لشکروں کو بھیج دو جاسوسی کرنے کے لیے, کہاں تک پہنچے کہاں نہیں پہنچے, کیا ہے کیا نہیں ہے. وہاں
امام عالی مقام 8 ذی الحجہ کا دن ہے، ساری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں مکہ مکرمہ بیت اللہ کہ حج کرنا ہے، اب ہم نے اللہ کے گھر کا طواف کرنا ہے ہم نے، اور وہاں سے عالی مقام امام عالی مقام احرام باندھے ہوئے ہیں، اور فرمایا ایک روایت میں آتا ہے کہ حج کے لیے انہوں نے احرام باندھا تھا، پھر اس کو عمرے میں تبدیل کر کے احرام اتارا ہے، اور اللہ کے دین کے لیے اس ظالم، اس فاسق، اس فاجر اور اس حدود شریعت کو پامال کرنے والے کی خلافت کو کسی طور پر تسلیم نہیں کیا جا سکتا، سارے خاندان سمیت نکلے کوفہ کے لیے۔ آج دیکھیں نا، مجھے میں بات کہیں سن رہا تھا، مجھے بڑی اچھی بات لگی، لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم یزید کے دشمن ہیں، آپ کو یزید سے دشمنی کس وجہ سے، یا مجھے کس وجہ سے، یا عام معاشرے میں پوچھیں تو ایک ہی جواب آئے گا ہمارے پاس، قاتل حسین ہے۔ لیکن سوال یہ بھی بنتا ہے کہ یزید قاتل حسین ہے، ہم نے تو دشمنی کری اس سے، تو حسین نے کیوں دشمنی کری تھی یزید سے؟ سوال تو یہ بھی ہے، اس وقت تک تو حسین کو قتل نہیں کیا تھا یزید نے، یا قتل کر دیا تھا؟ نہیں، حسین نے کیوں دشمنی کری؟ حسین نے دشمنی اس لیے کری کہ یہ فاسق ہے، یہ فاجر ہے، یہ ظالم ہے، یہ شرابی ہے، یہ حدود شریعت کو توڑنے والا ہے، یہ اس حکومت کا، اس خلافت کے اہل نہیں ہے، یہ اللہ کے دین کو نقصان پہنچانے والا ہے۔ حسین نے اس لیے ان کی مخالفت کری۔ تو آج بھی جب وہ آتا ہے نا حدیث میں کہ آخر اپنی زبان سے کہہ سکو ظالموں کے بارے میں، اس کے ظلم کو روکنے کی کوشش کر سکو، زبان سے روکو، ہاتھ سے روک سکتے تو ہاتھ سے روکو، لیکن کم از کم اپنے دل کے اندر تو برا سمجھو اس کو۔ لیکن آج ہمارے دل پتھر ہو چکے ہیں، کیا پتہ، کیا فرق ہی نہیں پڑتا ہمارے یہاں پر 90% لوگوں کو اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، بس چلتی کا نام گاڑی ہے، وہ گدھوں کی طرح پیچھے سے ہانک رہے اور چلتے جا رہے، نہ کوئی مقصد زندگی کا، نہ کوئی دل کے اندر عزم، نہ کوئی جذبات دین کے لیے، نہ کوئی جذبات اسلام کے لیے۔ تو امام عالی مقام 8 ذی الحجہ لوگ مکے آ رہے ہیں، اور وہ مکے کو چھوڑ کر کوفہ کی طرف جا رہے ہیں۔ وہاں مسلمانوں کو پتہ چلنا شروع ہوا کہ امام عالی مقام نے سفر کا ارادہ کر لیا ہے اور وہ نکلنے والے ہیں کوفہ کے لیے۔ تو صحابہ آ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس آئے اور انہوں نے تو یہاں تک کہا، لیکن امام حسین کسی کے ماننے کو تیار نہیں تھے، انہوں نے عزم کر لیا تھا ایک پکا۔ عبداللہ ابن عباس نے یہاں تک کہا کہ اگر مجھے اس بات کا یقین ہوتا کہ میں آپ کے رستے میں لیٹ جاؤں گا اور آپ رک جائیں گے تو میں لیٹ جاتا، لیکن مجھے پتہ ہے آپ کا ارادہ پکا ہے، آپ نہیں رکنے والے۔ خیر آپ نے کسی کی نہ مانی، آپ نکلے باہر مکہ سے۔ جب باہر نکلے تو آپ کے چچا ساتھ بھائی عبداللہ بن جعفر ان کو پتہ چلا کہ امام علی مقام کوفہ کے لیے نکل چکے ہیں۔ انہوں نے اپنے، میرا خیال یہ عبداللہ بن جعفر ان کے چچا ساتھ بھائی ہیں، یہ وہی عبداللہ بن جعفر ہیں، اللہ عالم بالصواب، اللہ کے کوتاہی کو معاف فرمائے۔ تو انہوں نے پیغام بھیجا اپنے بچے کے ذریعے، خط، کہ بھائی یہ جا کر امام حسین کو دیں۔ انہوں نے خط پڑھا اور خط کے جواب میں انہوں نے لکھا کہ میں اپنے حکم کا، اپنے سفر کا آغاز کر چکا ہوں اور اپنے قصد سے پیچھے نہیں ہٹنے والا، ارادے سے پیچھے نہیں ہٹنے والا۔ میں نے خواب میں دیکھا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے زیارت ہوئی ہے اور آپ نے مجھے فرمایا کہ میں اس حکم کی تعمیل کروں، اس لیے میں نہیں رکنے والا۔ تو اس روایت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو چکی تھی ان کو، اور اس لیے انہوں نے اپنے سفر کو جاری رکھا۔ خیر وہ آگے بڑھتے گئے اس ذہن سے کہ بصرہ کے اندر بھی ہمارے لیے بیعت ہو رہی ہے، اور کوفہ والے بھی ہمارے لیے بیعت کر چکے ہیں۔ مسلم بن عقیل کے ہاتھ ہیں، ان کو نہیں پتا کہ وہاں ساتھ ہوگی، بیوی بچوں کو لے کر، عورتوں کو لے کر، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو لے کر روانہ ہو چکے ہیں امام۔ اور جیسے جیسے کبھی قبائل سے گزرتے جاتے، چونکہ یہ باتیں مشہور تو نہیں ہوئی تھی اس وقت تک، لوگ ملتے جاتے کہ چلو ہم بھی یزید کے خلاف نکلیں گے کر کے امام کے ساتھ ہوتے جاتے۔ آپ پہنچے مقام عاجر پر، وہاں سے آپ نے بیچا کیس بن مسر کو کہ بھائی جاؤ ذرا معلوم کر کے آؤ، حالات بتا کر آؤ ان کو، اور ان کو بول دو کہ ہم نکل چکے ہیں اور ہم جلد پہنچ جائیں گے کوفہ۔ اچھا وہاں پر چونکہ اپنا یزید نے کہہ دیا تھا ابن زیاد کو کہ امام علی مقام نکلنے والے ہیں، تو تم اپنے جاسوسوں کو آگے بھیجو، تو اس نے 4000 کا لشکر تیار کیا اور اس نے بھیجا باہر، کوفہ سے باہر، جس کا امیر جو ہے وہ عمر بن سعد یا پھر عمر بن سعد۔ یہ آپ کو حیرت ہوگی یہ بات جان کر، یہ جو عمر یا عمر ہے، دونوں نام اس کے آتے ہیں، ایک روایت کہیں پر جو ہے عمر میں نے پڑھا ہے، کسی جگہ پر عمر بھی پڑھا ہے۔ تو
یہ کون تھا پتہ ہے آپ کو؟ یہ سعد بن ابی وقاص کا بیٹا تھا. صحابی رسول سعد بن ابی وقاص کی روایت میں بتا رہا ہوں میں، یہ ان کا بیٹا تھا. خیر یہ لشکر لے کر آگے نکلا 4000 کا، اور ایک لشکر حر بن یزید کے ہاتھوں روانہ کیا، اور وہ جو ہے وہ دوسری طرف نکلا دوسرے رستوں کی چھان بین کرنے کے لیے. اچھا عمر بن سعد یہ پہنچا قادسیہ کے مقام پر، وہاں جا کر اس نے پڑاؤ ڈالا اور ارد گرد لوگوں کو اس نے بھیج دیا کہ جاؤ مخبری کر کے آؤ کہ امام علی مقام کس جگہ سے آ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. اچھا مقام عاجر سے چونکہ امام علی مقام نے قاصد بھیجا تھا قیس بن مسر کو کہ آگے جا کر ہمارے حالت بتا کر آؤ. جب یہ قیس بن مسر قادسیہ کے مقام پر پہنچے تو عمر بن سعد نے گرفتار کر لیا ان کو، گرفتار کر کے عبید اللہ کے پاس بھیجا، عبید اللہ نے ان کو بھی قتل کر دیا. پھر آگے تھوڑا سا آگے چلے، امام علی مقام نے ایک اور قاصد پیچھے بھیجا عبداللہ بن یکتا کو، اس کے ساتھ بھی یہی ہوا، قادسیہ کے مقام پر گرفتار ہوئے اور آگے جا کر ان کو کوفہ میں قتل کر دیا گیا. اب امام علی مقام کو تو نہیں پتہ کہ کیا سارا ماجرا چل رہا ہے. آپ پہنچے مقام ثعلبہ تک، اور جیسے آپ وہاں پہنچے ظاہر قریب کوفہ سے تھوڑا آپ کو حالات معلوم ہونا شروع ہو گئے کہ ادھر تو اس کی کوفہ میں تو یہ واقعہ ہو گیا اور بصرہ میں بھی یہ حالات معاملات ہیں. تو آپ کے ساتھ جو لوگ تھے جو جڑے ہوئے تھے دیگر قبیلوں کے جو رستے میں ملتے جا رہے تھے وہ سب کٹنا شروع ہو گئے، تعداد کم ہونا شروع ہو گئی، یہاں سے ان کی بھی وہ بھی کٹنا شروع ہو گئے، ان کی تعداد بھی کم ہونا شروع ہو گئی. اب امام علی مقام نے مشورہ بٹھایا کہ اب کیا کرنا چاہیے. تو مسلم بن عقیل کے جو بیٹے تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں قصاص لینا چاہیے مسلم بن عقیل کا، ہم بغیر قصاص لیے واپس نہیں جائیں گے. انہوں نے مسلم بن عقیل کو شہید کیا ہے، ہمیں قصاص لینا چاہیے. اور امام علی مقام کو ابھی تک کوفہ والوں نے دیکھا نہیں ہے، انہوں نے بیعت تو کر لی لیکن دیکھا نہیں ہے. لیکن جب دیکھیں گے امام علی مقام کو تو ہمیں امید ہے کہ امام علی مقام کے ہاتھ پر وہ بیعت کر لیں گے اور امام علی مقام کا ساتھ دینا شروع کر دیں گے. اب یہ جو ہے وہ یہ مشورے میں طے ہوا کہ اب جائیں گے کوفہ کی طرف اور وہاں جا کر دیکھیں گے جو بھی حالات معاملات ہوں گے اس کا جائزہ لیں گے اور اس کے بعد یہ فیصلہ کریں گے کیا کرنا ہے. یہ قافلہ آگے تک چلا. جب یہ قافلہ پہنچا مقام اشراف تک تو حر بن یزید 1000 کا لشکر لے کر ویسے ہی گھوم رہا تھا آگے. اس نے دیکھ لیا اور روک لیا اور کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول کے بیٹے، ہمیں پتہ ہے کہ آپ یزید سے زیادہ مستحق ہیں خلافت کے، لیکن چونکہ ایک کام ہو چکا ہے تو اب جو ہے آپ یہ معاملات نہ کریں. انہوں نے کہا کہ بھائی میں تو تم لوگوں کے بلانے پر ہی آیا ہوں. حر بن یزید یہ بھی اور ایک روایت میں آتا ہے اس نے بھی خط لکھے تھے امام علی مقام کو، میں تو تمہارے بلانے پر آیا ہوں یہاں پر اور تم آپ آج مجھ سے یہ کہہ رہے ہو. تو اس نے کہا کہ مجھے حکم ہے کہ میں آپ کو گرفتار کر کے آپ کو اپنی کسٹڈی کے اندر لے کر میں آپ کو آگے لے کر چلوں. تو انہوں نے کہا یہ تو میرے لیے بھائی بڑی باعث ذلت کی بات ہوگی کہ مجھے اس طریقے سے گرفتار کر کے لے کر جایا جائے. وہ واپس ہونے لگے. حر بن یزید نے راستہ روک لیا کہ میں آپ کو واپس نہیں جانے دوں گا. تو امام علی مقام قادسیہ کی طرف جانے لگے. جب قادسیہ کے قریب پہنچے تو پتہ چلا کہ ادھر تو عمر بن سعد بیٹھا ہوا ہے. تو آپ 8 میل دور پیچھے آئے اور کربلا کے میدان میں جا کر آپ مقیم ہو گئے وہاں پر.